اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحفہ یا علی مدد۔ عزیزان محترم سامعین عالی قدر، تمام مومنین بہن بھائی، آج میں اس نئی سیریز کتاب المؤمن کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ مومن کے امتحان کی سختیوں سے متعلق 10 اور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو حصہ دوم ہے۔ آج کی 11ویں حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب خداوند عالم کسی گناہ گار بندے کی عزت افزائی چاہتا ہے تو اسے بیماری میں مبتلا کرتا ہے، یا پھر کسی ضرورت میں الجھاتا، یا پھر موت کی سختی بڑھا دیتا ہے، اور جب کسی انسان کے اعمال و کردار قابل سرزنش و سزا ہوں مگر اس کا کوئی قابل تعریف و انعام عمل بھی ہو تو خدا اس کو جسمانی صحت عطا کرتا ہے، اگر یہ نہیں تو اس کی معاشی حالت کو بہتر بنا دیتا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو موت کی سختیاں کم کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، مومن کے امتحان کی سختیوں سے متعلق 12ویں حدیث اور آج کی دوسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس مومن و نیک عمل شخص پر رحمت و انعام کی بارش کرنا چاہتا ہوں تو دنیاوی زندگی میں اس کے گناہوں کا بدلہ دے دیتا ہوں۔ کبھی اس کی روزی میں سختی ہوتی ہے، کبھی جسمانی آزمائش یا قلبی اور ذہنی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر بھی ان گناہوں کے بدلے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو موت اور نزع میں سختیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جب میں کسی مستحق عذاب انسان کو دنیا سے اٹھاتا ہوں تو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہوں، یعنی وسعت رزق یا جسمانی صحت یا اطمینان خاطر و پریشانیوں سے دوری یا موت کے وقت آسانی عطا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج کی تیسری حدیث ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک نبی نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص ایک دیوار میں دبا پڑا ہے، جس کا آدھا حصہ ملبہ میں اور آدھا باہر ہے، جسے پرندوں اور کتوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ وہ نبی اس منظر کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ اچانک ایک اور شہر میں پہنچے، وہاں دوسرا منظر دکھائی دیا۔ ایک بڑے آدمی کا جنازہ ہے جس کے تابوت پر قیمتی چادر پڑی ہے اور انگیٹھیوں میں خوشبو جل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر نبی نے مناجات کی، پروردگارا، تو عادل، حاکم اور منصف ہے، تو اپنے مومن اور موحد بندے پر عذاب نہیں کرتا، مگر کیا راز ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے ایک لمحے کے لیے شرک نہیں کیا، اس کی موت ایسی افسوسناک، اور یہ شخص جس نے کبھی ایمان قبول نہیں کیا، اس کی موت اس قدر قابل رشک۔ جواب ملا، ہاں، میں منصف حاکم ہوں۔ وہ شخص کچھ گناہ کر چکا تھا تو میں نے یہ چاہا کہ اسے ایسی موت دی جائے کہ جب میرے حضور میں آئے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہ رہے، اور یہ بندہ کچھ نیکیاں کر چکا تھا، اس لیے صلے میں ایسی موت دی کہ جب میدان حشر میں آئے تو انعام کا مستحق باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین عالی قدر، آج کی چوتھی حدیث، یہ حدیث محمد بن ابی عمیر نے اپنی روایتی سلسلے کے ذریعے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ شکاری آیا، آتے ہی اس نے سورج کو سجدہ کیا اور کچھ مشرکانہ باتیں کی۔ اس کے بعد ایک جال دریا میں ڈالا اور مچھلیوں سے بھرا ہوا نکال لیا، کنارے پر خالی کیا اور دوبارہ جال ڈالا، پھر بھر گیا، پھر نکالا اور خالی کیا، یہاں تک کہ جس قدر مچھلیاں چاہتا تھا پکڑ چکا تو اپنی راہ چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر ہاتھ منہ دھوئے، وضو کیا، نماز پڑھی، حمد و ثنا کی، پھر اس نے جال ڈالا اور نکالا، مگر 2 مرتبہ کوشش ناکام ہوئی۔ تیسری مرتبہ چھوٹی سی مچھلی پھنسی اور وہ غریب اسے دیکھ کر شکر خدا کر کے واپس چلا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگارا، تیرا ایک بندہ دیکھا، اس نے سورج کو پوجا، مشرکانہ و کافرانہ باتیں کی، پھر جال پھینکا اور 3 مرتبہ مچھلیوں سے بھر بھر کر نکالا، یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری ہوئی اور وہ لدا پھندا چلا گیا۔ پھر ایک مومن آیا، اس نے بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز پڑھی، حمد و ثنا
بنا کر کے جال ڈالا، کوئی مچھلی نہ ملی۔ 2 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی مچھلی ملی جسے وہ لے کر چلا گیا۔ اس میں بھید کیا ہے، کیا راز ہے؟ وحی ہوئی موسیٰ علیہ السلام ذرا دائیں طرف دیکھو۔ جناب موسیٰ نے دیکھا تو خدا نے اپنے بندہ مومن کے لیے جو درجات معین کیے تھے اس پر سے پردے اٹھ گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مراتب دیکھے، پھر حکم ہوا بائیں طرف دیکھو۔ حضرت کی نگاہوں میں اس مرد کافر کے مراتب آ گئے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں نے اس کافر کو جو دیا مچھلیاں اور مسرتیں، اس سے کافر کو فائدہ نہ ہوگا، اور مومن کو جو نہ ملا اس سے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ موسیٰ نے فرمایا، جو تیری معرفت حاصل کر لے اس پر فرض ہے کہ جو بھی تو کرے اس پر راضی برضا رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، آج کی 5ویں حدیث۔ اسحاق ابن عمار کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے سنا، خدا اپنے بندے سے جو سلوک کرے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، خواہ بندہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ راضی برضا رہنا ہی فرما برداری کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم تمام مومنین بہن بھائیوں کو خداوند ذوالجلال کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج کی 6ٹھی حدیث۔ یونس ابن رباط نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، حق پرست لوگ ہمیشہ سے سختیوں میں ہیں، مگر ان سختیوں کی مدت مختصر اور اس کے بعد عافیت و اطمینان کی مدت طویل ہوگی۔ الہی آمین۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 7ویں حدیث۔ سماع کہتے ہیں، میں نے حضرت کو یہ کہتے ہوئے سنا، خدا نے دنیا میں اپنے دوست کو اپنے دشمن کا نشانہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مومنین بہن بھائی، آج کی 8ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مفضل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے میرے سامنے حضرت ابو عبداللہ الصادق علیہ السلام سے پوچھا، وہ لوگ کہتے تھے کہ جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمان سے ایک ہاتف صدا دیتا ہے کہ فلاں شخص خدا سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے، اور جب خدا کو کوئی شخص ناپسند ہوتا ہے تو ایک منادی صدا دیتا ہے کہ فلاں شخص خدا کو محبوب نہیں، اس لیے اس سے نفرت کرو۔ لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ یہ بات سن کر تکیے سے ٹیک ہٹا کر بیٹھے، آستین کو جھاڑا اور فرمایا، نہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں، خدا جس سے محبت فرماتا ہے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اسے برا کہتے ہیں کہ اسے اجر ملے اور ان پر گناہوں کا بوجھ بڑھے، اور جب خدا کسی کو ناپسند فرماتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کریں جو اس میں نہیں ہے، اس طرح اس پر وہ گناہ گار ہوں گے۔ پھر فرمایا، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے زیادہ خدا کا محبوب کون ہوگا؟ لیکن لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کو معلوم ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے زیادہ خدا کا محبوب کون ہوگا؟ مگر لوگ ان کے دشمن ہوئے اور حضرت کو قتل کر دیا، اور ابو فلاں سے بڑھ کر خدا کو ناپسند کون ہوگا؟ لوگوں نے جو تم سے کہا وہ غلط ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 9ویں حدیث۔ زید شہام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، امام نے فرمایا، جب خدا کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 10ویں اور اس سیریز کی 20ویں حدیث اور اس کی آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابو حمزہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا، خداوند عالم جل جلالہ نے مومن سے 4 آزمائشوں کا عہد لیا ہے۔ سب سے آسان بات یہ ہے کہ کوئی اس جیسا مومن اس سے حسد کرے گا، دوسرے کوئی منافق اس کا پیچھا کرے گا، تیسرے کوئی شیطان اس کے آڑے آئے گا، پریشان اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، چوتھے جس پر ایمان لا چکا ہے اس کا منکر کہ اپنے جہاد کو جہاد سمجھے، اس کے بعد مومن زندہ نہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، میرے تمام مومنین بہن بھائی، اسی کے ساتھ آج کی قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو کمنٹس دینا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، تاکہ ہر آنے والی نئی قسط آپ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ اور ان اقساط کو
اپنے قریبی مومنین دوستوں بہن بھائیوں کو بھی پیش کیجیے تاکہ وہ بھی ان حدیث سے مستفید ہوں اور اپنے قلوب کو مولا کی حدیث سے روشن کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار۔ آمین یا رب العالمین۔